السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، انجینئر مرزا کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ بندہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چھایا ہوا ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے کہ اس کی ویڈیوز نہیں سننی چاہیے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم سب لوگ امتی ہیں، ان کے سلسلے میں اس نے نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک مشہور قلمکار حضرت مولانا مفتی فہیم الدین صاحب بجنوری، سابق استاذ دارالعلوم دیوبند، جن کو میرے خیال سے بہت زیادہ تعداد میں جاننے والے لوگ ہیں، خصوصاً علماء حضرات تو زیادہ تر حضرت مفتی صاحب کو جانتے ہی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب ہر چیز کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی مضمون ضرور لکھتے ہیں اور حضرت کے مضمون کا لوگوں کو انتظار بھی رہتا ہے۔ ایک مضمون میرے پاس بھی آیا ہے انجینئر مرزا کے تعلق سے، میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں اور اس مضمون کو سن کر کے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ وہ مضمون یہ ہے جس کا عنوان ہے انجینئر مرزا ہونا کیوں آسان ہے۔ از قلم حضرت مولانا مفتی فہیم الدین صاحب بجنوری، 4 ربیع الاول 1447 ہجری، 28 اگست 2025 عیسوی۔ آپ لکھتے ہیں اپنے مضمون میں، تلفیق یعنی مذاہب فقہیہ سے اپنی سہولت کے اقوال منتخب کرنا نفس پرستی کی بدترین مثال ہے۔ یہ حرکت دین کو بازیچہ بناتی ہے، دین کی تعبدی حیثیت ثانوی درجہ اختیار کر لیتی ہے اور خواہشات کا اعلی کار ہونا اولیت میں آ جاتا ہے۔ نظام دین انار کی شکار ہو جاتا ہے، احکام شرعیہ کی حرمت ختم ہو جاتی ہے اور مسائل کھلونا بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لکھتے ہیں، دین میں شاپنگ کی یہ بدعت غیر مقلدین نے ایجاد کی۔ وہ حسب منشا چاروں فقہ پر ہاتھ صاف کرتے ہیں اور ہوائے نفس کی معجون تیار کر لیتے ہیں۔ انجینئر مرزا اسمارٹ اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اس نے غیر مقلدین کے خمیر کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور تلفیق کی جگہ تخریب کی بنیاد ڈالی۔ یہ تلفیق سے بھی آسان ہے۔ سب جانتے ہیں کہ مذاہب اربعہ کے مابین بیشتر جزئیات میں اختلاف ہے۔ ہر فریق نے رد کا اہتمام کیا ہے۔ ہر باب کی بحثیں تیار اور مدون ہیں۔ بحث و تخصیص اور رد و قدح کا مواد صورت سمندر ہے۔ نئے دور کے ابن سبا کی مہم سہل تر ہے۔ کسی بھی ابن سیاد کو تحقیق میں توانائی صرف کرنے کی ضرورت نہیں۔ کعبہ دین منہدم کرنے والے حبشی کو بس اتنا کرنا ہے کہ وہ ہر فریق کے منفی سنگ ریزے اٹھا لے اور دوسرے فریق کے سر پر دے مارے، پھر یہی کام عقائد و افکار میں کرے۔ دیوبند کی ریاضت سے بریلویت کو مات دے اور بریلوی نکات دیوبندیت پر آزمائے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے آپ لکھتے ہیں، سامعین کرام، غیر مقلدین کی قواعد سے فقہا اور نظام شریعت متاثر ہوا تھا۔ انجینئر ابن سیاد کی حرکتیں دین کے اعتبار کو مجروح کرتی ہیں۔ اس کی اچھل کود کا ماحصل یہ ہے کہ فروع میں مذاہب اربعہ اور مذاہب غیر مقلدیت، اصول میں اشاعرہ ماتریدیہ اور اہل حدیث، مسلک و مشرب میں دیوبندی بریلوی اور صوفیہ، یعنی 14 صدیوں کے دوران اسلام کا نمائندہ ہر عنوان باطل اور گمراہ ہے۔ اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں، جدید دور کے شیاطین ہوشیار رہیں، سیدھی بات نہیں کرتے، ہوشیار ہیں اور سیدھی بات نہیں کرتے، ذہنوں کو سنگین اور پرخطر دعوے کی دہلیز تک کھینچ لاتے ہیں مگر دعویٰ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر انجینئر ابن سیاد کی دیانت یہ تھی کہ وہ اپنے موقف کی تنقیح میں جملہ اہل اسلام کی تکفیر یا تبدیع واضح الفاظ میں کرتا۔ پھر ہم نوپید توہیں نہیں، 1400 سال کا تسلسل اور وراثت ہیں، تو کہنا تھا کہ امت 1400 سال سے گمراہ ہے۔ انجینئر کا یہ کہنا کہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، اشاعریہ، ماتریدیہ، صوفیہ، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث باطل ہیں، اسی کی راست تعبیر یہ ہے کہ دنیا نے صحیح اسلام دیکھا ہی نہیں۔
جب وہ ڈیمیج ڈن کا نعرہ مارتا ہے تو اسلام محذوف منوی ہوتا ہے، مگر نام دیوبندی کا لے گا۔ اسے موب لچنگ کا پتہ ہے، یا اس کے گروہ غامدی کو دیکھو، 100 باتیں وہ نبوت کی کرتا ہے، رات دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصحیح کرتا ہے مگر دعویٰ نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی کا انجام جو سامنے ہے۔ جملہ مذاہب فقہیہ اور مسالک فکریہ حقہ میں بعض باتیں پیچیدہ ہیں، عام فہم سے بالا ہیں یا مستدلات باریک ہیں، پبلک سطح پر ان کی اطمینان بخش تقریر ممکن نہیں۔ بسا اوقات ایک مسئلہ سند میں کمتر ہوتا ہے مگر شواہد میں حاوی رہتا ہے، ایسے مواقع پر قوی الاسناد میں تعویل ناگزیر ہو جاتی ہے۔ انجینئر ابن سیاد جیسے لوگ ان کمزور پہلوؤں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور عوام کو روایت کے خلاف اکساتے ہیں۔ مذاہب کی انجینئرنگ ان کی تلفیق سے بڑا گناہ ہے۔ تلفیق میں بہر صورت عمل مقصود ہوتا ہے، انجینئرنگ میں تخریب مد نظر ہوتی ہے۔ تبرہ اور بیزاری محور انجینئرنگ ہے تو عمل یا مثبت نتیجہ کیوں کر ممکن ہے۔ مرزا نے اسلام کی انجینئرنگ کی کوشش کی مگر اوقات حائل رہی۔ بعینہ ہی ابن سیاد کا قصہ ہے، وہ جھوٹی وحی میں انجینئرنگ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگے ہاتھوں جا لیا اور اس کی انجینئرنگ پر یہی تبصرہ کیا، یعنی یہ کہ تو اوقات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے سامعین کرام آگے لکھتے ہیں، منفی عمل میں انسان کی توانائیاں 100% سے زیادہ دیتی ہیں۔ ہمارے 2 بزرگ اساتذہ میں علمی اختلاف، دونوں ہی عباقرہ زماں تھے، لیکن ایک بزرگ اظہار اور قوت بیان میں رواں اور ماہر نہیں تھے۔ جب ان کا رسالہ طبع ہوا تو مجھے زبان کی قوت اور روانی نے زیادہ متاثر کیا۔ میں نے ایک دوست سے کہا کہ رسالے کی زبان دیکھو، یہ رد کے سیاق کی کرامت ہے۔ قلم جب رد لکھتا ہے تو جملہ اعصاب، قوہ مدرکہ اور ذہانت 100% فعال ہو جاتی ہے۔ قلم چلتا نہیں، جست لگاتا ہے اور استدلال بلیوں اچھلتا ہے۔ انجینئر مرزا جیسے ائمہ ضلال غیر معمولی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں۔ چغد گمراہی کے منصوبے کیا ہی بنائے گا، پھر ان کا موضوع تخریب ہے تو ان کی علمی، فکری اور جملہ انسانی لیاقتیں موج مارتی ہیں، ان کی فصاحت جادو بکھیرتی ہیں۔ قلم بہتا ہے، تعبیر اعلی تسخیر ہو جاتی ہیں، استدلال لنگر ڈال لیتا ہے، بیانیہ حصار لگا دیتا ہے اور ماحول خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ منفی مداریوں کے تماشے کی چمک میں شیطان کی دستگیری کے علاوہ ان انسانی فطری صلاحیتوں کا خاص کردار ہے جو تخریب کے وقت ہی بیدار و فعال ہوتی ہیں۔